السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس لباس کے آداب پر مشتمل ہوگا۔ اس درس میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان کو کیسا لباس پہننا چاہیے، اللہ عز و جل نے جو لباس ہمارے لیے اتارا ہے اس لباس کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کس طرح کے لباس پہننا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات نازل فرمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہنمائی تفصیل سے ہمارے لیے موجود ہے۔ مثلا اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے انسانوں، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا کام بھی کرتا ہے۔ یعنی اے انسانوں، لباس جو تم پہنتے ہو یہ لباس تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی طور پر انسانوں کے لیے اتارا ہے، یعنی آسمان سے اتارا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسانوں کو دی گئی۔ آپ دیکھیں، جتنے بھی جاندار ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ پانی میں تیرنے والے ہوں، زمین پر رہنے والے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، دو پیروں سے چلتے ہوں، چار پیروں سے چلتے ہوں، یا پیٹ کے بل رینگتے ہوں، یا پروں سے ہوا میں اڑتے ہوں، یا پانی میں تیرتے ہوں، کسی بھی جاندار، کسی بھی مخلوق کے جسم پر آپ لباس نہیں دیکھیں گے۔ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیے، زمین پر چلتے ہوئے، جنگلوں میں زندگی گزارتے ہوئے جانوروں کو دیکھیے، پالتو جانوروں پر نظر ڈالیے، یا سمندر کی مچھلیوں اور دیگر مخلوقات پر غور کیجیے۔ آپ پائیں گے کہ ان میں سے کسی بھی مخلوق کو لباس کا شعور نہیں ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل نے ان کو بھی شرمگاہ دی ہے، ان کے یہاں بھی توالد اور تناسل کا ویسے ہی سلسلہ چلتا ہے جیسے انسانوں کے یہاں چلتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں لباس کے شعور سے محروم رکھا ہے۔ حیا اور غیرت کا جو تقاضا ہے شرمگاہ کو چھپانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیا اور غیرت کے تقاضے سے اور اس شعور سے بھی، اس احساس سے بھی محروم رکھا ہے۔ اب آپ انسانوں پر نظر ڈالیے کہ انسان کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب و مسلک کو ماننے والا ہو، یقیناً وہ لباس پہنتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، وہ لباس پہنتا ہے، اپنی شرمگاہ حتی الامکان چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا جب لباس سے نا آشنا تھی، حالانکہ ہم تو نہیں جانتے کہ دنیا کبھی لباس سے نا آشنا رہی ہو، کیونکہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو جو جنت میں رکھا تھا تو انہیں جنت کا لباس پہنایا تھا۔ فرماتا ہے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تو انہیں بہکانے کے پیچھے اس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا جو لباس پہنایا ہے وہ لباس اتار دے، تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں سے آگاہ کرا دے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کا لباس اتروا دے، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً آدم علیہ السلام جب جنت میں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے تو ان کے جسم پر لباس تھا، ننگے نہیں تھے، برہنہ نہیں تھے۔ لباس کون سا تھا؟ یقیناً اللہ عز و جل کا عطا کیا ہوا جنت کا لباس تھا۔ اور پھر جب گناہ کے نتیجے میں، اس ممنوع پھل کو کھا لینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا لباس اتار دیا تو یخسف علیہما من ورق الجنہ،
تو آدم علیہ السلام اپنے اوپر اور ان کی اہلیہ محترمہ اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے ڈھانپنے لگے تاکہ ان کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیں۔ تو انسان کبھی ننگا نہیں رہتا، جنت میں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے لباس سے نوازا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجے اور بغیر لباس کے یوں ہی بھیج دے، ننگا رہے، اولاد ہو ننگی ہو، ماں باپ ہو ننگے ہوں، رشتہ دار ہو ننگے ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کی تاریخ اگر اسے یہ بتانے سے قاصر ہو کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے لباس پہنتا تھا یا نہیں پہنتا تھا، لیکن ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کبھی ننگا نہیں رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو آدم علیہ السلام کو لباس پہنائے کہ جہاں کسی طرح کی بے حیائی کا، بے غیرتی کا، برائی کا، گناہ کا کوئی تصور نہ ہو، وہاں اللہ عز و جل انہیں لباس پہنائے، اور دنیا کے جہاں پر شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، کئی طرح کے گناہ جو یہاں سرزد ہوتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ آدم کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو بے لباس رکھے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا، وہیں فی الفور یہ ذکر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یعنی تمہیں لباس پہننے کی، لباس بنانے کی توفیق دی ہے۔ اب اتارنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اہلیہ محترمہ کے ساتھ دنیا میں اتارا تو برہنہ نہیں اتارا بلکہ لباس پہنا کر اتارا تھا، اور پھر ان دونوں کو یہ سمجھ دی، یہ توفیق دی کہ وہ مختلف چیزوں سے اپنے لیے لباس تیار کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں جانوروں کی طرح برہنہ نہیں رکھا، بلکہ شرم کا، حیا کا، غیرت کا، پاک دامنی کا وہ مادہ، وہ احساس، وہ شعور ہمارے اندر رکھا کہ جس کے ذریعے ہم انسان کہلانے کے حقدار بنیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ بکری ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، سب برہنہ ہیں، ان کے ساتھ ایک برہنہ انسان بھی ہو۔ آپ کو کسے دیکھ کر شرم آئے گی؟ بکری اپنی فطرت پر ہے، گھوڑا اپنی فطرت پر ہے، کتا اپنی فطرت پر ہے، شیر اپنی فطرت پر ہے، کوا اپنی فطرت پر ہے، وہ بغیر لباس کے ہی اپنی فطرت پر ہیں، ان کو لباس کی وہ حاجت نہیں جو ہمیں ہے۔ لیکن ایک انسان، چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو برہنہ پیدا ہوتا ہے، لباس پہن کر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اسی طرح اسے برہنہ رکھا جاتا ہے؟ نہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے گھر والے، اس کے والدین اسے فوری طور پر لباس پہناتے ہیں، اس کی شرمگاہ ڈھانپنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اور انسان کو اپنی اس فطرت سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور جو انسان اپنی اس فطرت سے دور ہو جائے، برہنگی کو پسند کرے اور یانیت کو پسند کرے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا کام بھی کرتا ہے۔ ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی کوالٹی کے قسم کپڑے پہنتے ہیں، اچھی اقسام کے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، اچھے رنگوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا لطف ہمیں ہوتا ہے، اور جب اگر دو چار لوگ تعریف کریں تو ہماری خوشی دو بالا ہو جاتی ہے۔ کوئی کہے آپ کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، کوئی کہے آپ کے کپڑے کتنے اچھے سلے ہوئے ہیں، کوئی کہے آپ کے کپڑوں کا رنگ کتنا اچھا ہے، کوئی کہے آپ کے کپڑے کتنے ملائم ہیں۔ غرض تعریف کی جو بات بھی ہم سنیں، تعریف کا جو جملہ بھی ہم سنتے ہیں تو ہماری خوشی دو بالا ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ عز و جل فرماتا ہے، وریشا، یہ لباس تمہارے لیے زینت کا کام بھی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ تقوی وہ لباس ہے جس سے ہم اپنے عقیدے کو ڈھانپیں، جس سے اپنے اعمال کو ڈھانپیں،
جس سے اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنی فکروں پر پہرے لگائیں، جس سے اپنے جسم کو ڈھانپیں، جس سے کوئی گناہ ہمارے قریب نہ آ سکے، ہم کسی گناہ کے قریب نہ آ سکے۔ گویا تقوی وہ لباس ہے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ جیسے ہم لباس پہنتے ہیں تو سورج کی دھوپ سے لباس ہمارے جسم اور سورج کی دھوپ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو سردی سے لباس ہمیں بچاتا ہے، ہمارے جسم اور سردی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مخصوص قسم کے لباس پہنتے ہیں، وہ بارش سے ہمیں بچاتے ہیں، یعنی ہمارے جسم اور بارش کے پانی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی تقوی وہ لباس ہے جو تمہارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی اور تمہارے جسم کے درمیان، تمہارے اعمال کے درمیان، تمہارے عقیدے کے درمیان حائل ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی توحید جو تمہارے سینوں میں ہے اس کے اور شرک کے، کفر کے درمیان حائل ہو جانا چاہیے۔ یہ لباس تقوی کا ہے، اور تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہترین لباس ہے۔ تقوی ہی ہے جس سے انسان کو حیا کا درس ملتا ہے، تقوی ہی ہے جس سے انسان کو غیرت کا درس ملتا ہے، تقوی ہی ہے جو انسان کے دل میں حیا کا، غیرت کا، پاک دامنی کا، عفت کا احساس جگاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے جو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، بے شرمی سے بچاتا ہے، بے غیرتی سے بچاتا ہے۔ بے شرمی اور بے غیرتی کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آتے ہیں ان سے تم کو بچاتا ہے، بے غیرتی اور بے شرمی کے نقصانات سے تم کو بچاتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ ساری باتیں اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ اللہ اس لیے تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ سب لوگ سمجھیں، غور کریں، نصیحت حاصل کریں۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف عریاں ہوتا تھا، لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ صرف وہی آدمی لباس پہن سکتا تھا جسے قریش لباس دے دیں۔ اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوا، انہیں منع کیا، انہیں روکا اور فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے انسانوں، ہر مسجد کے پاس، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے، مسجد کو جانے سے پہلے اور طواف کرنے سے پہلے اپنے لباس پہن لیا کرو، اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بے لباس رہنے کو، عریاں ننگے رہنے کو بے زینتی سے تعبیر کیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا لباس پہنو، کپڑے پہنو، بلکہ یہ کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی عمدہ قسم کے کپڑے پہن لیا کرو جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپائیں، اور کہ ایسے کپڑے کہ جنہیں پہن کر تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکو۔ اب وہ لوگ ذرا غور کریں جو نائٹ ڈریس میں اللہ کے دربار میں چلے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنگ کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عورتیں بھی غور کریں کہ جن کے لباس ناکافی ہوتے ہیں، پیر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سینے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں یوں ہی چلی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا فرمان آپ نے سنا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے انسانوں، ہر نماز کے وقت ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی عمدہ قسم کے لباس زیب تن کر لیا کرو جو تمہارے لیے زینت کا کام بھی کریں، جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپائیں، اور وہ لباس تمہیں اس قابل بنائیں کہ تم چار لوگوں کے درمیان کھڑے ہو سکو، اس قابل بنائیں کہ تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکو، حاضر ہو سکو۔ اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، حد اعتدال سے نہ گزرو، جتنے کی ضرورت ہو اتنا ہی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں خرچ کرو۔ بے شک اس سے زیادہ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں
کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ پیو پہنو لباس پہنو۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لباس پہننا ہمارے لیے واجب ہے، فطری ضرورت بھی ہے اور شرعی حکم بھی ہے۔ کھاؤ پیو اور پہنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ پہنو، ہم یقیناً پہنتے تو ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دراصل یہ فائدہ دیتا ہے کہ پہننا صرف تمہاری فطری ضرورت نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر بھی تم لباس پہننے کے پابند ہو، شرعی طور پر تم اپنی شرمگاہ چھپانے کے پابند ہو، شرعی طور پر تم اپنی حیا اور غیرت کی جگہوں کو چھپانے کے پابند ہو، شرعی طور پر تم اپنی زینت کی جگہوں کو چھپانے کے پابند ہو۔ کھاؤ پیو اور پہنو، لیکن یہ اصول یاد رکھو، پھر وتصدقوا، صدقہ بھی کرو، لوگوں کو لباس پہناؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن یہ اصول یاد رکھو، فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا لباس اس سے اونچا ہے، میرا لباس اس سے اچھا ہے، اس نے 100 روپے کا میٹر کا کپڑا خریدا ہے، میں 150 کا خریدتا ہوں، اس کا لباس فلاں کمپنی کا ہے، میرا لباس اس سے زیادہ اچھی کمپنی کا ہے، اس کا لباس ہمارے یہاں کا ہے، میرا لباس امپورٹڈ ہے۔ یہ ہے گھمنڈ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں، اترانے والوں، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور انسان جب گھمنڈ کرتا ہے تو اس کی چال بھی اس کے قابو میں نہیں رہتی، وہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، جبکہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ میانہ روی سے چلو۔ اور جب گھمنڈ میں آتا ہے تو بات بھی بہت اونچے لہجے میں کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ کر کرتا ہے، تیز آواز میں کرتا ہے، کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اس سے زیادہ اپنی بات کو اونچا رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی پست رکھو۔ تو یہ ہیں تکبر کے منافی چیزیں، میانہ روی، آواز کو پست رکھنا، اپنے آپ کو خاکسار بندہ سمجھنا، اپنے آپ کو متواضع سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ سمجھنا، اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھنا، یہ تکبر کی منافی چیزیں ہیں۔ تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور لباس پہنیں تو اسراف بھی نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ ہو، اور اسی کے ساتھ تکبر بھی نہ ہو۔ اسی کی فضول خرچی کی قسم ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے تبذیر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، ہرگز بھی فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا کافر ہے، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے۔ تو اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اگر جائز کام میں حد سے تجاوز کیا جائے تو یہ اسراف، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، آپ جائز کام میں بھی حد سے تجاوز نہ کیجیے، جتنے کی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیجیے، جتنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو وہ اپنی طرف نہ سمیٹیے، اسے ضائع نہ کیجیے، اس کے پیچھے اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنا پیسہ نہ لگائیے، یہ اسراف۔ اور تبذیر ناجائز امور میں خرچ کرنا، غلط جگہوں پر خرچ کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کرنا۔ مثلا کوئی مرد ریشمی لباس پہن لے تو یہ اسراف نہیں، یہ تبذیر، کیونکہ مردوں کے لیے ریشم حرام۔ کوئی مرد سونے کا لباس پہن لے، سونے کے زیور پہن لے تو یہ اسراف نہیں، یہ تبذیر ہے، کیونکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سونے کا لباس حرام ہے، سونے کے زیور حرام ہے، سونے کا استعمال حرام ہے، سوائے یہ کہ کرنسی کی شکل میں ہو۔ تو اسراف اور تبذیر میں یہ فرق ہے کہ فضول خرچی اگر جائز چیزوں میں ہو تو اسراف، اور اگر ناجائز چیزوں میں ہو تو تبذیر، اور دونوں کی برائی۔ اسراف اگر ہے تو ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا،
فضول خرچی کرنے والے، یعنی ناجائز امور میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا کافر ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ دونوں چیزیں آپ نے دیکھیں، اسراف، جائز امور میں حد سے تجاوز ہو تو اسراف، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اور ناجائز امور میں انسان خرچ کرے تو ایسا کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور زیادہ بری بات ہے۔ اس لیے آپ لباس پہنیے لیکن نہ اسراف ہو اور نہ ہی تبذیر ہو، جائز لباس ہو اس میں حد سے تجاوز نہ کریں، اور ناجائز لباس سرے سے نہ پہنیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهذا من المخيلة فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ ایک آدمی ہے، کوئی بھی آدمی، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بھی بہترین ہوں، ہمارے جوتے، ہماری چپلیں بہترین ہوں، خود ہم پہنیں تو اچھا لگے، خوشی کا، فرحت کا احساس ہو، اور اگر کوئی دیکھے تو اسے بھی اچھا لگے، وہ تعریف کرے کہ آپ کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، آپ کے جوتے کتنے اچھے ہیں، ہم سے پوچھے آپ نے یہ کہاں سے لیے، کہاں سے خریدے، کب خریدے، کتنے میں خریدے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم کوئی لباس پہنے اور کوئی بندہ تعریف کر دے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا پہننا وصول ہو گیا۔ کوئی پوچھ لے آپ نے کہاں سے خریدا، ذرا مجھے بھی بتائیے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ نے یہ کب خریدا تھا، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے اس کی قیمت کتنی ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا لباس دوسروں کو بھی پسند آیا۔ تو صحابی نے آ کر عرض کی کہ کیا یہ تکبر ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے، اس کی چپلیں اچھی ہوں، عمدہ ہوں، اس کو بھی اچھا لگے، لوگوں کو بھی اچھا لگے، لوگ بھی تعریف کریں، تو کیا یہ تکبر کے خانے میں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ آپ کی فطرت ہے، کیونکہ لباس کے نزول کا ایک مقصد زینت اختیار کرنا ہے، اور زینت اختیار کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگے، اس کو زینت کہتے ہیں۔ تو زینت اختیار کرنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا۔ کوئی کہے یہ غلط ہے تو آپ کہیں نہیں، کوئی کہے بھائی یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں صحیح ہے، کوئی کہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، آپ ماننے سے انکار کر دیں، کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ ماننے سے انکار کر دیں، یہ تکبر ہے۔ بطر الحق، حق کا انکار کرنا، حق کی مخالفت کرنا، حق کو جاننے کے باوجود اس سے منہ پھیر لینا، یہ تکبر ہے۔ اور وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ دیکھو میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، اس کے پاس تو نہیں، میرے جوتے کتنے اچھے ہیں، دوسروں کے پاس تو نہیں ہے، ارے میں لا سکتا ہوں دوسرے نہیں لا سکتے، کسی کو کیا معلوم کتنی مہنگی ہے یہ چیزیں۔ تو یہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، یوں سمجھے کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، یوں سمجھے کہ لباس میں ہی خرید سکتا ہوں، یوں سمجھے کہ اس طرح کا لباس اور اس طرح کے کپڑے اور اس طرح کے چپل جوتے یہ میرے ہی بس کی بات ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، یوں سمجھے کہ چوائس میری چوائس سب سے اچھی ہے، دوسروں کی چوائس، دوسروں کی پسند اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو کسی بھی طرح سے آدمی اپنے کو بلند اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کی یہ تعریف یاد رکھیے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، حق کی مخالفت کرنا، حق کو جان لینے کے باوجود اس سے روگردانی کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بلند سمجھنا، اپنی پسند کو زیادہ اچھا، دوسروں کی پسند کو خراب سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور تکبر ہمارے لیے ہرگز بھی زیبا نہیں ہے۔ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا نام بھی المتکبر ہے، اور اللہ عز و جل خود فرماتا ہے، العز ازاری والکبر ردائی، کہ عزت میرا تہبند ہے اور کبر میری چادر، یعنی تکبر کرنا،
اپنے آپ کو دوسروں سے بلند سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں معزز سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کسی بھی طور پر بندوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ معزز سمجھیں، دوسروں سے زیادہ بلند سمجھیں، دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھیں، دوسروں سے زیادہ خیر کا مالک سمجھیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ بھی کہ کس رنگ کا لباس ہمیں پہننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کڑی میں ہم دیکھیں گے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں رنگوں کے اعتبار سے بھی کون سا فرق ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں ہم ضرور اسے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی یہاں بس اتنا جان لیے کہ کوئی بھی رنگ جو ہمیں اچھا لگتا ہو ہم پہن سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیزائن جو ہمیں اچھی لگتی ہو ہم پہن سکتے ہیں، لیکن دو طرح کے رنگ ہم نہ پہنیں۔ ایک بھڑکیلا لال رنگ عورتوں کا ہے، وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا کیسری گیروا رنگ، یہ دوسری قوم کی علامت ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ دو رنگ ہم نہ پہنیں، اور پھر کوشش کریں کہ زیادہ تر ہمارا لباس سفید رنگ کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت محبوب تھا، اور آپ فرماتے البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ کپڑے پہنو تو کوشش کر کے سفید رنگ کے کپڑے پہنو، کوشش کر کے سفید رنگ کے کپڑے پہنو۔ البسوا من ثيابكم البياض، اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑے چنو، سفید رنگ کے کپڑے پہنو۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ سفید رنگ کے کپڑے عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے، وہ تو سوگ کی علامت ہے، وہ تو بیوگی کی علامت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ عام دنوں میں بھی سفید کپڑے پہنیں، اور سفید کپڑے عام طور پر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور خصوصاً آپ دیکھتے ہوں گے کہ جمعہ کے دن، عید کے دن ہمارے بھائی زیادہ تر سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے پہننے کی ترغیب دلائی ہے، اور پاکیزگی کا احساس، ٹھنڈک کا احساس، صفائی ستھرائی کا احساس جو سفید رنگ کے کپڑوں میں ہوتا ہے وہ دوسرے رنگ کے کپڑوں میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سفید کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہرگز یہ غلط فہمی دل میں نہ آنے دیں کہ یہ تو سوگ کی نشانی ہے، عورت کے بیوہ ہونے کی نشانی ہے، یا غم کی نشانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سفید کپڑے اپنے معمول کے کپڑوں میں سلائیں، معمول کے کپڑوں میں انہیں پہنا کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرحت کا احساس ہوگا، کپڑوں کے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہونے کا احساس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے پہنا کرو، یعنی زیادہ تر سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، بے شک یہ بہترین کپڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فإنها من خیر ثيابكم، سفید رنگ کے کپڑے بہترین رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں۔ ذرا بھی میل کچیل ہو انسان فوراً کپڑے بدل لیتا ہے، ذرا بھی داغ دھبا لگ جائے انسان فوراً اس کپڑے کو بدل لیتا ہے۔ تو یہ سفید کپڑے کی خاصیت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام صفائی کا، ستھرائی کا اور پاکیزگی کا درس دینے والا مذہب ہے، بلکہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی جتنی زیادہ اہمیت ہمارے دین میں ہے کسی اور دین میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ قرار دیا ہے۔ تو یہ سفید کپڑوں کی خاصیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید رنگ کے کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارے یہاں کفن ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، سفید کپڑے میں ہی ہم کفناتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حجاج کرام اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کو دیکھیے کہ ان کا احرام بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے، اور سفید رنگ میں جو لطف ہے، جو سرور ہے، جو چاشنی ہے، پاکیزگی کا جو احساس ہے، تقوی اور صفائی کا جو شعور ہے، وہ دوسرے رنگ کے کپڑوں میں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں تمام حجاج لاکھوں کی تعداد میں سفید رنگ کے لباس اور احرام میں ہوتے ہیں، معتمرین لاکھوں کی تعداد میں سفید رنگ کے احرام میں ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ رنگ وہاں پر سوگ کی علامت نہیں بلکہ انتہائی خوشی
کی علامت ہے تو یہ رنگ ہمارے معاشرے میں بھی سوگ کی علامت نہیں بننا چاہیے بلکہ خوشی اور فرحت کی علامت بننا چاہیے، اور یقیناً سفید رنگ ایسا ہی ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھیے کہ ہمیں لباس ضرور پہننا ہے، کیونکہ لباس ہمیں دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، یہ ہماری فطری ضرورت بھی ہے اور شرعاً ہمیں اس کا پابند بھی کیا گیا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہمارا لباس کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن ہمارے دل میں تکبر کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، اور یہ یاد رکھیں کہ لباس ہمارا ایسا ہو کہ جس میں نہ اسراف ہو، نہ تبذیر، نہ جائز معاملات میں حد سے تجاوز ہو، اور نہ غلط کاموں میں فضول خرچی ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان اچھا لباس پہننے کا حریص ہوتا ہے، بے شک اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ اچھے لباس پہنے، عمدہ قسم کے لباس پہنے، اچھے رنگ کے لباس پہنے، لیکن اگر ہم سفید رنگ کو ترجیح دیں تو اسی میں ہمارے لیے زیادہ خیر ہے، ورنہ آپ کوئی بھی رنگ پہن سکتے ہیں۔ صرف مردوں کے لیے لال رنگ کا، گہرے بھڑکیلے لال رنگ اور کیسری رنگ کا استعمال ممنوع ہے، یہ دونوں لباس ہم نہ پہنیں۔ اور انشاءاللہ اگلی کڑی میں ہم یہ جانیں گے کہ مزید لباس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون سے ارشادات فرمائے ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی رضا کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے، ہمارے لباس ہمارے لیے زینت کا کام بھی کریں اور ہمارے لیے شرمگاہوں کے چھپانے کا کام بھی کریں، ہمارا لباس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے موافق ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔